أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ وسلم علیہ، میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ بینائی پا سکیں۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کے سیزن والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دن انسانوں کو ایک بہترین موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ڈھالنے کے لیے بندہ مومن بن جاؤ، تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو اور اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے سب سے پیارا اور سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہے، تو اس میں ڈھل جاؤ۔ تو یہ رمضان المبارک کا پورا مقدس مہینہ یہی بتا رہا ہے مومن بندوں کو۔ تو اب جس کی طلب، جس کی محنت جتنی ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا اس کا ثواب، اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو طلب بھی زیادہ ہونا چاہیے، محنت بھی زیادہ کرنی چاہیے، یہ رمضان المبارک کا میسج ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوششیں یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے، کس انداز سے، کس عبادت سے ہم سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑا ہمارا ایم ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آج واقعی سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی افراتفری ہے، اتنا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جو انسان کا اصل مقصد ہے اس کو گرا گرا کر، ڈاؤن کر کر کے اتنا کچرا کر دیا گیا ہے کہ گن گنا کر اللہ کو یاد کرنے پر جنتوں کی بشارت مل رہی ہے، جبکہ جنت کے لیے، جنت کی آسائشوں کے لیے انسان کو کتنا ہارڈ ورک کرنا، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقتیں جھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں، جنت کی آسائشیں مقدر فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں پر لاگو کی ہیں، اس کا سیدھا فائدہ صرف انسانوں کو ہے، جو عبادت گزار ہے اسی کو فائدہ ہے، دنیا اور آخرت، ہر دو جگہ کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں، رحمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت جیسی بڑی دولت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور عبادتوں کو جتنا اخلاص اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یہ فقیر آپ کے سامنے دہراتے رہتا ہے کہ عبادتیں ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں، یہ مقصد تک پہنچنے کے ٹولز ہیں، وسائل ہیں، ذریعے ہیں، عبادتوں کے ذریعے ہی معبود تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن عبادتیں مقصد حیات نہیں، عبادتیں ہمارا مقصد نہیں۔ اور جب تک عبادتوں کے تعلق سے انداز، طرز، وہ جو عالیت والا ہے اختیار نہیں کیا جائے گا تو عبادتوں میں حلاوت، ٹیسٹ اور عبادتوں کا جو اصل مقصد ہے اللہ سے قرب، اللہ سے نزدیکی، وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری کی سارے اللہ تعالیٰ سے قرب، نزدیک، کلوز ہونے کے نرالے نرالے طریقے، الگ الگ ڈھنگ سے، الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے۔ نماز ایک طریقے سے، روزہ ایک طریقے سے اللہ کے قریب کرتا ہے، لیکن ایمان اور احتساب کی کنڈیشنز کے ساتھ۔
حج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. تو ہر ایک انداز نرالے ہیں، انداز الگ ہے. عبادت ہے، عبادتیں فرض کی گئی، لیکن یہ عبادتیں ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عبادتوں کا سیزن ہے، اور اس میں ٹرین کیا جا رہا ہے، یہی ٹرین کیا جا رہا ہے کہ روزے کا جو رنگ ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے. خالی بھوک پیاس سے روزہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اللہ سے کوئی قربت نہیں عطا کرے گا. نماز 5 وقت اللہ تعالیٰ سے بلا روک ٹوک کے کلوز ہو کر ڈائریکٹ اللہ سے چیٹنگ کرنا ہے. اس کے لیے بھی آپ کا سسٹم اچھا ہونا پڑتا، کانفیگریشن اچھا ہونا پڑتا. سسٹم میں وائرس نہیں ہونا چاہیے. جگہ کے ساتھ ساتھ، جسم کے ساتھ ساتھ یہ دل خدا کا جو مسکن ہے یہ بھی نیٹ اینڈ کلین ہونا، ایک دم وائرس فری ہونا. تو پھر اللہ تعالیٰ عبادتوں کا جو اجر ثواب جو طرز لکھے ہیں وہ برابر حاصل ہوتا ہے. تو دعا بھی ایک ایسی عبادت ہے، بلکہ عظیم الشان بہت بڑی عبادت ہے. انبیاء کرام کی محبوب ترین صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین سب کے دیکھ لیجئے کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے. اور ہر اللہ کی کتاب میں دعاؤں کی کثرت ہے. قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ لیجئے پچھلے سارے انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا. انہوں نے کتنے بڑے بڑے مسئلوں سے نکلتے وقت یا نکلنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا آغاز دعا سے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورا دعا سے شروع ہو رہا ہے. اور اختتام ختم بھی کہاں ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دعا پر ہی ختم ہو رہا. تو دعا بڑی عظیم تر عبادت ہے، لیکن اس کے بھی ٹرمز کنڈیشن ہیں، اس کے بھی طریقے ہیں. یہ اتنا پیارا، نرالا اور اللہ کو لبھانے والا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جلدی راضی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی قریب لے لیتے ہیں. میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے الفاظ پر غور کیجیے. مانا ہے اے میرے پیارے حبیب، میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھے تو آپ انہیں بتا دیجیے، ڈکلیئر کر دیجیے کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ان سے قریب ہوں. آئی ایم نیئر وتھ یو، آئی ایم کلوز، میں قریب ہوں. قریب اردو میں بھی بولا جاتا قریب. میں تیرے سے قریب ہوں بندے، میرے سے پوچھ رہا ہے کہ میں بہت قریب ہوں. دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ یہ بڑی عبادت ہے. جواب بھی دے رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. تو جو لیول کی دعا ہوگی، جس انداز سے ہوگی، جس مٹھاس کے ساتھ ہوگی، جس للچائی انداز میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی انداز میں دیتے ہیں. لیکن آخری میں جو بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت کے آخری میں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دعا جیسی عبادت میں ان 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے. حکم ماننے پر ہی اللہ تعالیٰ دعا کا جواب دیتے ہیں. یہ بڑی وجہ ہے. نافرمانی کریں گے، عدول حکمی کریں گے اور ڈیٹ اگینسٹ جا کر بھی سمجھیں گے پھر کہ جنت تو مجھے ملے گی، نہیں، حکم ماننا پڑے گا. اور دوسرا ہے کہ تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے. ایمان میں مجھ پر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ دعا کے آداب اسی آیت شریفہ میں بتا دیا. تو جتنی طلب زیادہ ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ تڑپ کو دیکھتے ہوئے اس کا بدلہ دیتے ہیں. عزیزان محترم، دعا اسلامی عبادات میں ایک اہم ترین عمل نہیں بلکہ عبادت ہے. اس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے. اپنے سارے پرابلمز، اپنی ساری باتیں، ساری اپنی مشکلات، ساری اپنی تکلیفیں، ساری اپنی شکر گزاری سب رکھ سکتا ہے. تو آج دعا کے تعلق سے بیان کرنے سے پہلے میں ایک اہم ترین بات بتاتا ہوں کہ دعا کے 2 پہلو ہوتے ہیں، سکے کے 2 رخ جیسے. دعا کا ایک پہلو یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، دینے قبول کرنے والا، ریجیکٹ کرنے والا ایک ہی ذات. تھرو جائیں گے، لنک ڈاکومنٹ رہیں گے، لیکن دینے والا ایک ہی. ربوبیت، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سبحانیت، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا سبحان ہے کہ ہر لاچاری، بے بسی، مجبوری سے پاک ذات کا نام سبحان. تو یہ دعا کا ایک اہم پہلو ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. دینے والا صرف اللہ اور ہر طرح کا پاور اسی کے پاس ہے. لاچاری، مجبوری سے ایک دم پاک ہے تو آپ اس سے مانگنے والے. اور دوسرا جو پہلو ہے اہم، وہ بندوں کے لیے ہے. بندے بننا ہے عاجزی کا پتلا، انکساری کا پتلا، نیستی کا پتلا، گڑ گڑانا، رونا،
आजिज़ी, मिन्नत, नाक रगड़ना। एक तरफ अल्लाह ताला की वहदानियत को मानना, उसकी सुबहानियत को मानना, यह दुआ का बड़ा खास पहलू है। दुआ कभी भी, हाँ अल्लाह ताला सोर्सेज बताए, अम्मा बाबा को बोलो दुआ करो, बोलो मुर्शिद को बोलो दुआ, सोर्स लगाए, लेकिन देने वाला वही, असल सुपर पावर वही, पूरा इख्तियार, पूरा ताल्लुक अल्लाह का, देने और लेने का, नहीं देने का, खींच लेने का, सब इख्तियार अल्लाह का, अल्लाह ताला। तो ये दुआ के खास पहलू हैं। एक तरफ अल्लाह ताला की वहदानियत, रुबूबियत, सुबहानियत, दूसरी तरफ बंदे की लाचारी, मजबूरी, बेबसी, आजिज़ है बंदा। और जितना आजिज़ बनेंगे, जितना लाचार बनेंगे, समझ लीजिए कि आपका काम बनता जा रहा है। तो सबसे पहले दुआ की तारीफ सुनिए। दुआ से मुराद अल्लाह ताला को पुकारना, अल्लाह ताला से मदद हासिल करना, हाजत तलब करना, ज़रूरत है तलब करना, और अपनी ज़रूरतें अल्लाह ताला के सामने पेश करना, ये दुआ है। यानी बंदा आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए, मांगे, फरियाद करे, भिखारी बन जाए। दुआ का लुग़वी माना है, अरबी ज़ुबान में दुआ का लफ्ज़ पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, तलब करने के माना में आता है। पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह को, बुलाना है तो अल्लाह को, तलब करना है तो सिर्फ अल्लाह से। मसलन किसी को आवाज़ देना, किसी से मदद या रहमत तलब करना। और दुआ का शरई माना है, शरीयत में दुआ के माना मतलब ये है कि अल्लाह ताला से खैर मांगना, भलाई मांगना, बेहतरी मांगना, मुश्किलात से नजात तलब करना, और अल्लाह ताला की रहमत, मदद, नुसरत, मग़फ़िरत के लिए पुकारते रहना। दुआ के बहुत सारे अक़साम हैं, लेकिन उलमाए किराम दुआ को दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं। एक है दुआए इबादत, इबादत की दुआ, और दूसरी है दुआए मसअलत। यानी दुआए इबादत वो तमाम इबादत, वो सारी की सारी इबादतें जिसके ज़रिए बंदा अल्लाह ताला से उसकी रज़ामंदी, उसकी खुशनुदी, उसकी मर्ज़ी चाहता है, चाह रहा है, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, कोई भी चीज़ें हो। ये जितनी इबादतें अल्लाह ताला लगाए हैं, इसमें बंदा अल्लाह ताला से क्या कर रहा है? रज़ामंदी, मर्ज़ी चाह रहा है, अल्लाह ताला की खुशनुदी चाह रहा है, ये इबादतें। तो ये दुआए इबादत है। और ये सारी इबादतें अल्लाह ताला से क़रीब करने वाली हैं, अल्लाह ताला से क्लोज़ करने वाली है। दूसरी किस्म है दुआए मसअलत, वो दुआ जिसमें बंदा अपनी पर्सनल, अपनी ज़ाती ज़रूरतें, अपनी सारी मुश्किलात के लिए अल्लाह ताला से डायरेक्ट बराह रास्त सवाल करता है, मांगता है। मसलन जैसे रिस्क में खैर व बरकत, हलाल रिस्क मिले, खैर व बरकत। जिस्म दिया है तो जिस्म की सेहतमंदी के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या फिर बड़ी चीज़ मग़फ़िरत तलबी कर रहे हैं, और कोई मुश्किल में फंसा है, कोई मुश्किल में आया है, और सबसे बड़ी बात यह कि मुश्किल के बड़े अड्डे में आए हुए हैं, दुनिया खुद बड़ी मुश्किलों से घिरी हुई है, इससे सही सलामत जाना है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए मोमिन बंदे की वो दुआ को कबूल फरमाता है। तो बहरहाल ये दुआ जो है अल्लाह ताला के क़रीब करने वाली चीज़ें होती हैं, चाहे इबादतें हो या फिर अपनी शख्सी ज़रूरतों के ताल्लुक़ से हो। ख़ास तौर पे आयत शरीफा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाए हैं वो बात बड़ी अहमियत की है, इसको हमेशा जहन में रखना। कोई भी चीज़ जैसा कन्फ्यूजन में मुब्तला है, शक शुबे में मुब्तला है, तो आदमी, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं। अल्लाह ताला गारंटर है, अल्लाह ताला सुपर पावर है, अल्लाह ताला ही देने वाला है, अल्लाह ताला ही छीनने वाला है। उसके पास पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। जो भी चीज़ है, अपनी इबादतें हो, अपनी ज़रूरतें हो, अपनी मुश्किलात की बात हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि तेरे सिवा कोई है, कोई दूसरा है ही नहीं। और दुआओं में ख़ास तौर पे एक जुमला ये भी आता है कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मैं दुआ उर्दू में बता रहा हूँ, तेरे सिवा कोई और माफ़ करने वाला नहीं है। तो ये तेरे सिवा कोई नहीं है, ये जुमला अल्लाह ताला का इतना फेवरेट है, इतना पसंदीदा है कि अल्लाह ताला बोलते हैं ये बंदा सिर्फ मुझे ही मानता है, लिहाजा उसकी मुराद को, उसकी बात को, उसकी दुआ को कबूल करता है। और आयत में जो ख़ास तौर पर जो बात है वो काबिल तवज्जो, फ़इन्नी क़रीब, फ़ा आता है तहक़ीक़ के लिए, इन्नी फिर आया, बेशक मैं क़रीब, मैं क़रीब हूँ, दूर नहीं हूँ। अब बंदा ये सोचता है कि मैं तो इंसान हूँ, ज़मीन पर हूँ, अल्लाह ताला तो खैर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है, हर के रा खुदा ताला मुखय्यद बिनत ओ मुशरिक अस्त। मेहदी अलैहिस्सलाम फरमा दिए कि जो कोई खुदा अल्लाह ताला को मुखय्यद, कहीं पर जकड़ा हुआ, कहीं पर एक जगह अगर कहता है तो ओ मुशरिक अस्त। ये हमारा ईमान है। बाज़ लोग बोलते फ़लाँ है अल्लाह ताला वहाँ पर मुखय्यद है, नहीं, मुखय्यद मानना खुद शिरक है। तो अल्लाह ताला आपके रगो पे में है, अल्लाह ताला आपके क़रीब में है।
آپ کی شہرت کے قریب میں ہے. حبل من اللہ تعالیٰ خود فرما دیے ہیں. تو اب اس حساب سے یہ جو گارنٹی ہے کہ میں تیرے قریب ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے اجیب دعوت الداعی، ساتھ ہی آ رہا ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. تو اب دعا ایک ایسا ہے، اس کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے. چلو طہارت ہے تو ہی دعا کرنا ہے، قبلہ رخ ہو کے ہی بیٹھ کے کرنا ہے. دعا تو انسان نیند میں پیدا ہوتے ہی شروع ہوتا. اس کو جو تحنیک کرتے، جو چٹاتے، جو اذان اور اقامت کے بعد جو دعا دیتے، بس خردہ کر کے دیتے، وہیں سے دعا شروع ہو گئی. تو پھر جب پیرتے دفناتے وہاں بھی دعا، شروع سے آخر تک دعا ہی دعا. اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں کہ غروب کے وقت کرنا، طلوع کے وقت کرنا، نہیں کرنا. اینی ٹائم اینی ویئر اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو دعا کے لیے جو ہے پھر کوئی زبان بھی نہیں کہ چلو بھائی آپ کو عربی نہیں آتی، دعا ہے عربی میں یاد نہیں ہے، انبیاء کے نہیں. آپ اپنی ملیالم میں یاد کرو، اپنی تیلگو میں یاد کرو، اپنی ہندی میں یاد کرو. زبانوں کا پیدا کرنے والا خالق وہ ہے. پرابلم تمہیں ہے لینگویج کا. اللہ تعالیٰ تو زبانوں کو عطا کرا ہے. تو اب ہر وقت میں ہر جگہ پر کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. بہتر بات ہے، اچھی بات ہے کہ قرآن عربی میں ہے اور اللہ تعالیٰ عربی کو پسند کرتا ہے. انبیاء کرام کی دعائیں عربی میں ہیں. یاد کرنا اچھا ہے، بہتر ہے. سورہ فاتحہ یہ بھی تو دعائی ہے. اب اس کو بغیر یاد کرے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. ویسے ہی تو کوشش کرنی چاہیے. دعا کے تعلق سے چند احادیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا کتنی پاورفل عبادت ہے، کتنی بڑی اعلیٰ شان اور عظیم الشان عبادت ہے. اس کے تعلق سے 2-3 احادیث ہی کافی آپ کے لیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا پوری کمپلیٹلی دعا ہی دعا ہے، عبادت ہی عبادت ہے. دعا عبادت ہی عبادت ہے یعنی بندگی. اور ایک ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ترمذی میں ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، مین ہے. جیسا سر ہوتا ہے ویسے ہی یہ عبادت کا مغز ہے. اور ایک حدیث شریف ترمذی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے پاس دعا سے زیادہ قابل عزت، قابل اکرام کوئی چیز نہیں دعا سے زیادہ. تو دعا ایک ایسی بڑی چیز ہے. بہت سی اور احادیث ہیں لیکن میں آپ کو 2-3 احادیث سنایا ہوں. لیکن اور ایک حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جب اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں، سمجھے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات ہے. فرینڈ ریکویسٹ آنا کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی آپ کو بڑا اسٹار آپ کو فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیا تو بتاتے دیکھو میرے کو فلاں اسٹار میری فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ تو ارحم الراحمین رب العالمین. اب حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جب دوست بنانا چاہتے ہیں تو اس کو مصائب اور مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں، تکلیفوں میں، جسمانی، روحانی، مالی پریشانیوں میں، ڈیفیکلٹیز میں ڈال دیتے ہیں، پریشان کر دے ڈال دے، تاکہ اس کا تضرع سنے، اس کا گڑ گڑانا سنے، اس کا للچانا سنے، اس کا رونا سنے. اس کا کیوں؟ جتنا آدمی مشکلات میں پریشان ہو کر روتا ہے اتنا خوشی میں نہیں روتا. خوشی کے آنسو میں اور پریشانی کے آنسو میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. مشکلات میں گھیرے اللہ تعالیٰ قریب کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا کرا؟ سبحان وہی ہے، رحمان وہی ہے، رب وہی ہے، رب العالمین وہی ہے، سپر پاور وہی ہے، لہذا اس کے پاس ہی جاؤ، گڑ گڑاؤ، رو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو. جب گڑ گڑانا، منتیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے. تو یقیناً جو ہے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کے رنگ ڈھنگ کو، طریقوں کو اور لیول کو بتا رہا ہے کہ کیسے لیول کی ہونی چاہیے عبادتیں، اس کا اسٹیٹس کیا ہو. ایسا معمولی نہیں ہونا چاہیے، معمولی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے قریب ہونا بہت بڑی بات ہے. بڑی قریب ہونے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، بہت مشکلات جھیلنی پڑتی ہے. کیسا اللہ تعالیٰ کو قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ایک اور سورس بتایا گیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ تعالیٰ سے تم گڑ گڑا کے اور چھپ چھپ کے، دکھا کے نہیں، پبلسٹی کر کے نہیں، جتنا اس کے ساتھ تنہائی میں جتنا راز و نیاز کر سکتے ہیں، تنہائی میں جتنا ڈیلنگ کر سکتے ہیں، پبلک میں نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیجئے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے کہ نماز جب آپ پبلک میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تھوڑا ماحول الگ رہتا، اس وقت بھی اللہ سے کنیکٹ ہو کے پڑھنا ہے. لیکن جب پرائیویٹ رہتے ہیں، پرائیویسی میں ہے، تنہائی میں ہے، تنہائی میں رہ کر یہ تصور ہے کہ مالک میں ہوں اور تو ہے، تیسرا کوئی نہیں، اس وقت کا جو لیول ہوتا ہے، اس وقت کی جو گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے، اس وقت کی جو منتوں کا، مرادوں کا گڑ گڑانے کا جو لیول ہوتا ہے، آئے ہائے آئے ہائے، وہ الگ ہی ہوتا ہے، وہ بالکل الگ ہوتا ہے. تو دعا کی قبولیت میں جتنی دیر ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو، لگن اتنی زیادہ بڑھا دیتی ہے. اب ایک اور حدیث شریف میں رکھ دیتا ہوں کہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں،
लोगों के मिजाज में इंसान व कानल इंसानी अजुला, इंसान बड़ा शॉर्ट टेम्पर, जल्दी होना, जो डाले हो एटीएम ऐसा डाला फौरी मनी आ जाना, एटीएम डाला ही हो कार्ड शायद मनी आ जाना, ये एक इंसान का नेचर है। तो मैं जो हदीस शरीफ रख रहा हूँ ये मेरे आपके सबके लिए बेहतरीन फार्मूला है दुआ के लिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, मुस्नद इमाम अहमद में यह हदीस आई है, हदीस नंबर 11133 1133। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगता है बशर्ते कि वो किसी गुनाह या खतए रहमी की दुआ न हो, अच्छाई की हो, तो अल्लाह ताला 3 चीज़ों में से एक चीज़ उसके लिए फिक्स कर देते हैं, अता कर देते हैं। नंबर 1, या तो उसको फौरन वो चीज़ दे डालते हैं जिसकी वो तलब करा, जिसकी फरियाद करा, जिसकी भीख मांगा, अल्लाह ताला उसकी मांग को पूरी करते हैं। नंबर 2, दूसरा ये, या तो उस दुआ को बंदे के लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर दे, स्टॉक रूम में डाल दिया, आखिरत के वहाँ पर डाल दिए। या फिर तीसरा ये कि उस दुआ के बदले में, उस दुआ के एवज में अल्लाह ताला उसके बराबर कोई मुसीबत तकलीफ दुआ करने वाले से दूर कर देते। यानी फ़ायदा तो बहरहाल फ़ायदा है, हर जगह हर सूरत में फ़ायदा। दुआ अगर फौरी रिटर्न मिल रही तो भी फ़ायदा, आखिरत का ज़ख़ीरा तो भी फ़ायदा, या फिर कोई बड़ी मुसीबत और बड़ी आफत को, तकलीफ़ को अल्लाह ताला टाल दिया है, हटा दिया है, ये भी फ़ायदा। तो दुआ किसी कीमत पे खाली नहीं जाती। इमाम नासिरुद्दीन हुज़ूर मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमा दिए कि खुदा से सिवाय खुदा के दूसरी चीज़ तलब मत कर, और अगर तलब करता है तो खुदा ही से तलब कर। अगर नमक चाहता है तो भी खुदा से, लकड़ी चाहता है तो भी खुदा से, जो कुछ चाहता है खुदा से चाह, लोगों से सवाल मत कर, अगर सवाल करता है तो अल्लाह ताला से कर। अब और एक ख़ास बात हदीस शरीफ में आई है कि जो चीज़ बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के अल्लाह ताला कबूल करने के जो गारंटी देते हैं, जो सिचुएशंस होते हैं, जो दिन और रात होते हैं, उसको भी बयान कर दिया गया। कबूलियत के अय्याम, यानी उसमें कोई कबूल नहीं करने का सवाल ही नहीं, ना किए जाने का अगर गुमान भी करते हैं तो काफिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अरफे के दिन की दुआ डेफिनेटली कबूल होती है, पूरे रमज़ान शरीफ की दुआ ये भी कबूल होती है, शब जुमा यानी जुमेरात की और जुम्मे की दरमियानी जो शब होती है उस वक्त की दुआ, बारिश के वक्त की दुआ, रात के आखिरी पहर की दुआ, सुनहरा वक्त होता है, अज़ां के वक्त की दुआ और अज़ां और अक़ामत के दरमियान की दुआ, ये अल्लाह ताला कन्फर्मली गारंटी कबूल करते हैं। और इफ्तार से पहले की दुआ और लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल अल्फ़ि शहर की, तो ये दुआ ज़ाय नहीं जाती कभी भी। और ये तो जो गिनाया हूँ इसमें अल्लाह ताला यकीनी तौर पर कबूल करते हैं। तो अब मेरा आपका काम क्या है? दुगाने लैलतुल क़द्र की दुआ हमारे पास तो हमारे दायरे में बरसों से, सदियों से अरबी के साथ साथ तर्जुमा भी सुना जाता ताकि लोगों को समझ में आए। आप उस वक्त देख लीजिए दुआओं में सिर्फ अल्लाह का फजल, आखिरत, मग़फ़िरत, नजात, यही है। दुनिया, रिज़्क़, सेहत कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ सेहत है, रूहानी सेहत, ग़िज़ा है, रूहानी ग़िज़ा। तो वो दुआओं पर कॉन्सेप्ट कीजिए। वो दुआओं के ताल्लुक से अभी एक दिन कल का बीच में, परसों है, 2 दिन है, दुगाने लैलतुल क़द्र की दुआएं बड़े असरदार, बड़े बेहतरीन वो दुआएं हैं जिसकी वजह से रब्बे कायनात आसानी के साथ आपको नवाजता है। और लैलतुल क़द्र तो दुआ को कबूल करने की अल्लाह ताला खुद गारंटी दे दिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि हर इबादत को सिर्फ तेरी रज़ामंदी की खातिर हम इख्तियार करते जाएं, और इबादत में मिलावट, दिखावा, रियाकारी और इबादत को गारत करने वाली वो सारी बातों से हमें बचते हुए आलियत की लेवल की इबादतें करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।